ملک و ملت کے معروف و مشہور ملی قائد اور رہنما ندوۃ العلماء کے پرنسپل اور مسلم پرسنل لا بورڈ آف انڈیا کے صدر حضرت مولانا رابع حسن ندوی کی موت پر کلکتہ کے ملی الامین کالج میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین کے طرف سے ایک تعزیتی پروگرام کیا گیا، جس کی صدارت امام عیدین کولکتہ قاری فضل الرحمان صاحب نے کی اور نقابت کے فرائض انجام دیے پیام انسانیت کے جناب خورشید عالم ندوی صاحب نے۔ پروگرام کے کنوینر جناب ناصر احمد تھے۔ افتتاحی کلمات میں ناصر احمد نے کہا، حضرت مولانا رابع حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سنجیدہ اور فکر و عمل کے پیکر تھے۔ ان کی صدارت میں مسلم پرسنل لا نے خوب ترقی کی۔ ان کے فکر و افکار سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ کافی متاثر تھے، اس لیے ان کی کافی عزت کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر محترمہ سبوحی عزیز اور محترمہ عظمیٰ ناہید نے کہا، ان کی قیادت میں مسلم پرسنل لا بورڈ ترقی کی طرف گامزن تھی۔ ان کے ہر فیصلے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بیماری کے باوجود سرگرم ہو کر کام کرتے رہے اور کبھی بھی اپنی بیماری کو آڑے نہ آنے دیا۔ مولانا خورشید عالم ندوی نے کہا، آج ہم سب اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں۔ وہ نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ مولانا صبا اسماعیل ندوی نے کہا، اربا سے رابع بنا ہے۔ وہ بھائیوں میں چوتھے نمبر تھے اور ندوۃ العلماء کے محتمیم بھی چوتھے نمبر تھے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی چوتھے نمبر پہ تھے۔ پروفیسر ربیع الاسلام نے کہا، ندوہ نے بنگالی مسلمانوں کے لیے کافی کام کیا اور احیاء اسلام کو متعارف کرانے میں ایک اہم کردار پیش کیا۔ فرفرہ شریف سے ان کے دیرینہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ مولانا خالد غازی پوری نے کہا، مولانا اخلاص و اخلاق کے پیکر تھے۔ انہوں نے بالکل سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، ہر ایک کے ساتھ اخلاص و محبت سے پیش آتے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا جعفر حسن ندوی نے کہا، وہ ایک بہترین شاعر، ادیب، مبلغ اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ شیعہ امام مولانا حسن امام مہدی نے کہا، مولانا کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ امام عیدین نے بھی مولانا کی خدمات کی تعریف کی اور دعائے مغفرت کی اور کہا کہ اللہ ان کا بہتر نعم البدل عطا کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء نے کیا فرمایا۔ ہر شخص ان کے اخلاق، ان کے مشوروں سے متاثر تھا۔ بیوروکریٹس کی بڑی تعداد نے میزبان کو کہا کہ آپ خدا را جب بھی مولانا آئیں ہم لوگوں کو ضرور بلائیے۔ ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہے جو دوسروں نے بہت کم پائی۔ دوسرے دن مولانا مرحوم ڈائمنڈ ہاربر یعنی شیراکول گئے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اسکول کا افتتاح کیا۔ پھر اسی دن شام کو سینٹ زیویئرس کالج آڈیٹوریم میں ایک جمع غفیر مجمع کو خطاب کیا۔ اس میں وہ منتری صاحب بھی جو ایک دن پہلے تشریف لائے تھے آئے اور مولانا محترم سے فیضیاب ہوئے۔ ایک بات یہاں پہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت کمیونسٹ کی حکومت تھی اور جب دعوت نامہ لے کر وہ منتری صاحب کے پاس ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ کمیونسٹ آدمی کو آپ کیوں دعوت نامہ دیتے ہیں؟ ہم بولے کہ بھائی اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی ملت کا ایک فرد سمجھتے ہیں، آپ آئیے اور مولانا سے ملیے، اس کے بعد 5 منٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت آئے اور مولانا سے انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد بہت دیر تک 10:30 بجے رات تک کے رکے رہے اور جب جانے لگے تو بولے کہ ایسے مولاناؤں کی ضرورت ہے جو زندہ ہے، تو زندہ مرنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا کرتا ہے۔ جو بھائی ہے خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے،
وہ ہمیں موت کے لیے نہیں پیدا کرنا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ زندگی ہے کہاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کے مر جانے کو موت کہا جاتا ہے، جسم کے مرنے کا نام موت نہیں ہے، کردار مٹ جانے کا نام موت ہے۔ جسم بنا ہی ہے مٹی سے، یہ مٹی کی طرف چلا جائے، روح انسان کے اندر نورانی ہے، وہ نور کی طرف۔ لہذا میں نے طے کیا کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی ندوی، حضرت مولانا سید عبدالعلی الحسنی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، اور چوتھے ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی نہیں بلکہ ندوۃ العلماء تنظیم کے روح رواں اور امیر کارواں جب بنائے گئے تو یہ سوچ ان پر طاری تھا۔ مجھ سے خود کہا کہ خالد، میں یہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح تنخواہ لوں، کس طرح مشاہرہ لوں۔ مجھے خیال بار بار آتا تھا کہ نہیں لوں گا تو میری ضرورت کیسے ہوگی، اور لوں تو ناظم ندوۃ العلماء کی یہ روایت ہے، لیکن بالآخر میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے نہیں لینا ہے۔ 22 سال کی مدت آپ کی نظامت، اس میں آپ نے ایک پیسہ ندوے کی طرف سے قبول نہیں کیا۔ انسان کو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی امانت ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور ہم سب لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے ادارے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ پوری ملت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس طرح دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ جن کے لیے وہ دعائیں مانگ رہا ہے وہ چاروں خانے چت اپنے اپنے بستر پر لیٹے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ تبصرے کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا سے ہمیں آزاد فرما۔ پروردگار، ہماری شریعت کے جو قوانین ہیں یا اللہ اس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ قوانین کی حفاظت کرنے کے خود ہمیں بھی توفیق عطا فرما اور امت کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ ان قوانین پر خود عمل کریں تاکہ دوسرے اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اور قبیل امت مسلمہ کی مدد فرما، سارے جہان میں مسلمانوں کی مدد فرما، کلمہ گو کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہر کس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے اور قبیل ہماری ساری مشکلوں کو آسان